سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے نورانی قاعدے کے حوالے سے مسلسل اپنی کلاسیں جاری رکھی ہوئی ہیں اللہ کے احسان سے، اللہ کی مدد سے۔ اس تسلسل کا آج نورانی قاعدے کا 30واں سبق انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ہم نے اس وقت جو ہمارے 2 لیکچر ہیں وہ حروف مدہ اور لین کے بارے میں۔ پہلا لیکچر تو ہمیں حروف لین اور مدہ کے بارے میں، لین ہم نے پڑھ لیا۔ آج انشاءاللہ العزیز حروف مدہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، ہم نے آپ کو لین کے بارے میں پڑھایا تھا کہ الف سے پہلے زبر ہو، واو سے پہلے، واو ساکن ہو تو واو سے پہلے پیش ہو، یا اگر ساکن ہو یا سے پہلے یعنی زیر ہو تو وہ حروف لین کہلاتے ہیں، نرمی سے پڑھنے والے حروف۔ اور اب جو ہے حروف مدہ پڑھیں گے۔ حروف مدہ سے مراد ہے کہ واو ساکن سے پہلے، واو ساکن سے پہلے کیا ہو؟ ایک منٹ، میں ذرا اس کو دوبارہ سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ میں یہاں پہ مجھے تھوڑا سا میرا کمپیوٹر، میرا لیپ ٹاپ صحیح کام نہیں کر رہا۔ الف سے پہلے یہاں دیکھو، واو سے پہلے زبر ہو اور یا سے پہلے، یہ واو سے پہلے زبر ہو، یا الف نہیں آتا، یا آتا ہے۔ واو سے پہلے زبر، واو ساکن ہو تو اس سے پہلے زبر ہو تو اس کو مدہ کہتے ہیں، اور یا سے پہلے زبر، یا ساکن ہو تو اس سے پہلے زبر ہو تو یا مدہ کہلاتا ہے۔ یہ بس اتنا صحیح تھا۔ اللہ کرے کہ میری آواز صحیح ریکارڈنگ ہوئی ہو تو آپ تک پہنچی ہو، کیونکہ لیپ ٹاپ میں تھوڑا سا مسئلہ بن رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ چلیے آج اپنا سبق کا ابھی سے دوبارہ سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ یہاں آپ کو سمجھایا تھا کہ تا واو زبر، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو وہ مدہ کہلاتا ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھیے، واو تا زبر، تا زبر، واو تو ساکن ہے، تا کے پر تا زبر، واو تو، وہ تھا تا لین جو تھا وہ واو ساکن اس سے پہلے حرف پر پیش آ جائے تو وہ اگر تا ہوتا تو تو بن گیا تھا، یہ تو بنے گا، یعنی واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے حرف پر، وہ پیش، وہ زبر پیش تھا، یہ زبر تھا، بس اتنا ہی فرق ہے۔ تا زبر واو تو پڑھیں گے اس کو ہم، تو، تا زبر واو تو، کیونکہ تا کے پاس زبر ہے، واو سے ملا ہے، اس کو تو پڑھیں گے، اس کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ تا زبر یا ساکن ہے، تئی بنے گا، یہ تی نہیں بنے گا، تی بنتا تو حروف لین بنتا، یہ تئی بنے گا، تا کے اوپر زبر ہے، تا زبر یا تئی۔ اب اس کو کیا پڑھیں گے؟ تو تئی، یہ دونوں لفظ کیسے پڑھیں گے؟ تا زبر واو تو، تا زبر یا تئی، تو تئی، ایسے پڑھیں گے اس کو۔ یہاں دیکھیں، سا زبر واو سو، سا زبر یا سی، سو سی، سا زبر واو سو، سا زبر یا سی، سو سی، ایسے تمام حروفوں کو حروف مدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دال زبر واو دو، دال زبر واو دو، دال زبر یا دئی، اس کو دال زبر یا دئی پڑھیں گے، کیونکہ دال کے پر زبر ہے، یہ اسی طرح ملائیں گے دئی کر کے، یہ دو، یہ دئی۔ اب آ جائیں زال کے اوپر، دال زبر واو زو، زال زبر یا زئی، تو کیسے پڑھیں گے؟ زو زئی، زال زبر واو زو، زال زبر یا زئی، زو زئی، یہ رو رئی، را زبر واو رو، را زبر یا رئی، رو رئی، زا زبر واو زو، زا زبر یا زئی، زو زئی، زا زبر واو زو، زا زبر یا زئی، زو زئی۔ سین زبر واو سو، سین زبر واو سو،
سین زبر یا سی، سو سی، سین زبر یا سی، سین زبر واو سو، سو سی۔ یہ شین ہے جی، شین زبر واو شو، شین زبر واو شو، شین زبر یا شی، شین زبر یا شی، دونوں کو پڑھو شو شی۔ صاد زبر واو صو، یہ صاد ہے، واو ساکن ہے، صاد زبر واو صو، صاد زبر یا صی، دونوں کو ملاؤ صو یا صو یا صی۔ اب یہ ضاد ہے جی، ضاد زبر واو ضو، ضاد زبر واو ضو، اس کو ضا بھی پڑھ سکتے ہیں، ضاد بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی، جو مرضی پڑھیں، لیکن مخرج ہوگا یہ داڑوں والا حروف ہے۔ آپ کے زبان کے جو آپ کی جو داڑیں ہیں، داڑوں کے داڑوں سے آپ کی زبان کے سائٹ مل جائیں گے، ایک سائٹ ملا یا دونوں سائٹ ملائیں گے، حروف ادا ہوگا، چاہے ضاد پڑھو چاہے ضاد پڑھو، مخرج وہی رہے گا۔ ضاد زبر واو ضو، ضاد زبر یا ضی، ضو ضی، ضو ضی، جیسے میں مرضی پڑھو۔ طا زبر واو طو، طا زبر یا طی، طو طی، یا طو ہے یا طی ہے۔ ضا زبر واو ضو، ضا زبر یا ضی، ضو ضی، ضو ضی، یا ضا یا ضا، طین ضین پڑھتے ہیں نا اردو میں، وہی والا ضا، عربی میں ضا کہتے ہیں، ضین نہیں کہتے۔ ضا زبر واو ضو، ضا زبر یا ضی، ضو ضی۔ لام زبر واو لو، لام زیر، لام زبر یا لی، لو لی۔ نون زبر واو نو، نون زبر یا نئی، نو نئی۔ الف زبر واو او، الف زیر یا ای، دونوں درد کی آواز ہے، عربی میں دونوں درد کی آواز ہے، او بھی کہتے ہیں ای بھی کہتے ہیں۔ الف کے بعد زبر آ جائے او بن جائے گا، الف کے بعد آئی بھی بن جائے گا، یہ تو روز کا معاملہ ہے۔ او ای، آئیں تھوڑا سا آگے کر دیتے ہیں۔ آ جائے جی با کے پر، با زبر واو بو، بچوں کو ڈراتے ہو نا بو کر کے، وہی والا، با زبر واو بو، با زبر یا بئی، بائی بائی نہیں کہتے، انگریزی میں بھی کہتے ہو، وہی لفظ ہے، بو بئی، با زبر واو بو، با زبر یا بئی، بو بئی۔ جیم زبر واو جو، جیم زبر یا جئی، جو جئی، جو جئی۔ حا زبر واو حو، حا زبر یا حی، حو حی۔ آگے آ جائیں جی، خا زبر واو خو، خا زبر یا خی، خو خی۔ عین زبر واو عو، عین زبر یا عی، عو عی۔ غین زبر واو غو، غین زبر یا غی، غو غی۔ اس کے بعد جی فا زبر واو فو، فا زبر یا فی، دیکھو واو کے اوپر ساکن، یا کے اوپر ساکن، ساکن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملانے والی چیز، دونوں حروف کو آپس میں ملاتا ہے، یہ نشانی، اس کو ساکن بھی کہتے ہیں، جزم بھی کہتے ہیں، یاد رکھنا، یہ بہت کام آئیں گے قرآن کریم کے اندر۔ فو فی، قا زبر واو قو، قا زبر یا قی، قو قی۔ کاف زبر واو کو، کاف زبر یا کئی، کو کئی۔ یہ تو آپ نے پڑھ لیا، ہمارا صفحہ نمبر میرے خیال میں 14 تھا یہ، اب صفحہ نمبر 15 بھی اسی تسلسل کا ہے، اب ختم کریں گے انشاءاللہ۔ میم زبر واو مو، میم زبر یا مئی، دونوں کو ملاؤ مو مئی، ایسے پڑھیں گے اس کو، واو زبر واو واو واو، یہ بچوں کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں، واو زبر واو واو، واو زبر یا وئی، واو وئی۔
ہا زبر واو ہو، ہا زبر یا ہی ہو ہی، یا زبر واو یو، یا زبر یا یئی، یا زبر یا یئی، یا کے بعد زبر ہے یئی، یا زبر واو یو، یا زبر یا یئی۔ آج کا ہمارا حروف مدہ بھی مکمل ہو گیا۔ ہمارا سبق نمبر 23 تھا، صفحہ نمبر 14 اور 15۔ انشاءاللہ العزیز اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ اس سے پہلے آپ کو میں ہمیشہ آپ سے میری گزارش ہوتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور دوسروں تک بھی اس سبق کو پہنچائیے، کسی کا کام آ جائے، کوئی قرآن پڑھ جائے، میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اجازت دیجیے اگلے سبق تک کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔